ورفعنا لك ذکرک۔ اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ کتنا بلند فرمایا ہے؟ 1.25 لاکھ انبیاء جس کا تذکرہ کرتے جائیں اسے نبی آخر الزمان کہتے ہیں۔ جناب اعلیٰ جناب آدم علیہ السلام کی توبہ سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے تک یہ ساری برکتیں جس نبی کے صدقے میں ملے ہیں اس کو تاجدار ختم نبوت کا جناب اعلیٰ مقام والا نبی محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ وہ شانوں والا عظمتوں والا نبی جنت کے دروازے پہ رب کے نام کے ساتھ جس کا نام لکھا ہوا جناب اعلیٰ اس نبی کا میلاد آپ اور میں منا کے بیٹھے ہیں۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرما گئے کہ سب سے اولا سبحان اللہ سب سے اولا سب سے بالا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ سب سے اولا ہمارا نبی۔ آئیے جناب اعلیٰ دل کی تختیوں پہ لکھتے جائیے، دل کی تختیوں پہ تحریر کر جائیے اس نبی کے ذکر کی محفل میں میں اور آپ آئے۔ بروز حشر جب ہمیں ہماری ماں بھی چھوڑ دے گی ہمارا باپ بھی چھوڑ دے گا بہن بھائی بھی چھوڑ دے گا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ جب جناب اعلیٰ بھائی بھی جناب اعلیٰ بھائی کو چھوڑ دے گا کہے گا جا جا مجھ سے دور ہو جاؤ میں اپنی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی دودھ پیتے بچے کو ماں پھینک کے چلی جائے اپنی نفسی نفسی کے عالم میں لگ جائے۔ ایسے لمحے میں جناب اعلیٰ قوم بھاگی بھاگی جناب آدم علیہ السلام کے دروازے پہ آئے گی اور آ کے کہے بابا ہمارے لیے سفارش کر تو جناب آدم فرمائے گا چاہیے اذهبوا الی غیر کسی اور کے دروازے پہ مجھے میرے مالک نے منع کیا تھا جس شجر سے میں وہاں سے منع نہیں ہوا اب سوال کرتے مجھے شرم آتی ہے۔ ذرا غور کیجئے جناب اعلیٰ پھر یہ قافلہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے ان کو کہتا ہے وہ بھی کہتے ہیں اذهبوا الی غیری حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب عیسیٰ سب کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب عیسیٰ جانا ہے آج سفارش کا دروازہ آج نبی رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ کھولا گیا ہے جائیے ان کے پاس وہ سفارش کریں۔ تب میرے کریم آقا کی بارگاہ میں جب پوری دنیا آئے گی اور کہے گی حضور ہماری سفارش کیجئے یہ وہ دربار ہے جہاں سے دھکا نہیں دیا جائے گا جہاں سے یہ نہیں کہا جائے گا اذهبوا الی غیر جاؤ کسی اور دروازے پہ رب کی مخلوق میں یہ عجیب آواز آئے گی آنا لہا آنا لہا آ جاؤ میں اسی لیے تمہارا منتظر ہوں اسی لیے میں تمہارا منتظر ہوں وہاں آپ اور میرے سمیت اربوں خربوں کی تعداد میں جناب اعلیٰ دنیا کٹھی ہوگی جب سفارش کے لیے کہیں گے تب میرے اور آپ کے کریم نبی نے سر سجدے میں رکھ لینا ہے 40 دن دنیا کے دنوں کے برابر آپ کے اور میرے نبی رحمت نے سجدہ فرمانا ہے زلف مبارک کھل جانی ہے اور مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جانے ہیں اور دعا کرنی ہے یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے میری امت کو معاف فرما دے۔ اب جناب اعلیٰ آواز آئے گی یا محمد ارفع راسک فشفع تشفع سل توتا جب جناب میرے نبی 40 دن کے برابر روئیں گے ایک لمحے کے لیے سوچئے تو صحیح
بدکاریاں تو جناب اعلیٰ فاروق الحسن کی ہو، بدکاریاں اور خطا کاریاں تو آپ کی اور میری ہو، اور رونا رسول اللہ کو پڑ جائے 40 دن کے برابر حضور روئے اس امت کی خاطر کہ یا اللہ انہیں معاف فرما دیا۔ 40 دنوں کے برابر جس نبی نے امت کے لیے رونا ہے، آج وہ امت 40 منٹ نماز کے لیے بھی، درود کے لیے بھی، قرآن کے لیے بھی نکالنا گوارا نہیں کرتی ہے۔ اس سے بڑھ کر ہماری کیا بے وفائی ہو سکتی ہے؟ جس نبی رحمت نے ہمیں بروز حشر بھی نہیں بلانا، ہم اس کی نماز کو یہاں بھول گئے ہیں۔ اللہ کے گھر سے 10 بار حی علی الصلاۃ کی آواز آئی، ہم مسجد نہیں گئے، حی علی الفلاح کی آواز آئی، ہم نہیں گئے، داڑھی بڑھانے سے منع کیا حضور نے، ہم نے بڑھا کے رکھ دی، قرآن پڑھنے کا درس دیا، ہم قرآن کو چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ تیرے نبی رحمت نے کھیل تماشوں سے بچنے کا حکم دیا، قوم کرکٹ کے میچوں میں گم ہو گئی ہے، یہ کیسی وفا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دن لہو میں کھونا تیرا، شب نیند میں دن لہو میں کھونا تیرا، شب نیند میں سونا تیرا، دن لہو میں کھونا تیرا، شب نیند میں سونا تیرا، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج ہم جا کدھر رہے ہیں؟ آج دیکھیے اپنے گریبانوں کو جھانکیے اور دیکھیے ذرا مصطفیٰ کریم جب روئیں گے ہماری خاطر اور رو رو کے کہیں گے مالک میری امت کو معاف فرما دے۔ اس لیے تو جناب عاشق بولا کہ اللہ رے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ رے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا وہاں